من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور حاجی محمد بخش وزوجته وإلى روح المرحوم المغفور حاجی الطاف حسین وزوجته حاجی محمد رمضان بلخی علی عباس وإلى جميع أرواح المؤمنين بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد مل کے آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین الذين قال الله تعالى في شأنهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني. صلوات خالق کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس پاکیزہ ذکر اس مجلس کو اس تذکرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص صاحب خانہ کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم قادر مطلق اللہ نے ہمیں اس دنیا میں باوقار، باعزت، سربلند زندگی گزارنے کے لیے اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے جناب سیدہ جیسی شفیعہ عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی ہر نعمت نعمت عظمی ہے، اور آپ صاحبان فہم ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوتی ہیں، ایک رحمت ہوتی، ایک نعمت ہوتی۔ رحمان و رحیم اللہ رحمت نازل کر کے رحمت کے بدلے میں اپنے بندوں سے کچھ نہیں مانگتا۔ دنیا میں اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، ہر کسی پہ برستی ہے، وہ ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، جاننے والا ہو، جاہل ہو، مشرک ہو، کافر ہو۔ جب اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو سبزے پہ بھی آتی ہے، کوڑے پہ بھی آتی ہے۔ اللہ رب العزت رحمت دے کے واپس نہیں لیتا، اللہ اپنے بندوں سے نعمت کے بدلے میں شکر مانگتا ہے بڑا کریم اللہ، نعمتیں مفت میں دی ہیں۔ اللہ نے نعمتیں دیتے ہوئے کچھ مطالبہ نہیں کیا، دینے کے بعد مطالبہ کیا۔ اور خالق کریم ہے، نعمتیں دے کے کہتا ہے میرے بندو نعمتیں لا تعداد ہیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن اگر نعمتوں پہ شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسے جیسے نعمت بدلتی ہے ویسے ویسے شکر کا انداز بدلتا ہے۔ ساری نعمتوں کا شکر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں زبان سے صرف کہہ دیا شکرا للہ، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں صرف زبان سے 100 مرتبہ بھی شکرن للہ کہہ دو تو شکر ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے نعمت بلند ہوتی چلی جائے ویسے ویسے شکر کا انداز بدلتا ہے۔ اب میں آپ دوستوں سے خواہش کروں گا، ذرا سوچو، نعمت دینے والا اللہ ہو، لینے والا محمد عربی ہو، وہ نعمت کتنی عظیم ہوگی جس کے شکرانے میں اللہ اپنے محمد سے سجدہ بھی مانگ رہا ہو، قربانی بھی مانگ رہا ہو۔ یا علی، کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اپنے حبیب سے کہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ ظاہر کوثر کے بہت سارے معنی کیے مفسرین نے، جو معنی بھی کیا جائے مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، اپنی فہم کے مطابق معنی کر رہے ہیں، لیکن جو بھی معنی کرو گے اس سورت کی آخری آیت پڑھو گے تو سمجھ آئے گی، جو بھی معنی کرو گے اس کا مصداق اتم جناب زہرا قرار پائے گی۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد وعجل فرج عنہم۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا معنی انا اعطیناک الکوثر کا معنی یہ ہے میرے حبیب ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کر دی، ہم نے تمہیں اولاد کون سی اولاد اللہ نے عطا فرمائی؟ جتنے بیٹے عطا کیے تھے وہ تو واپس لے لیے، اللہ نے جو اولاد عطا کی ہے نا وہ ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور پھر کائنات میں جتنے سید کہلوانے کا حق رکھتے ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے ثابت کرو تم زہرا کی اولاد ہو۔ اگر شجرہ نسب وہاں تک پہنچتا ہے تو تم سید کہلوانے کا حق رکھتے ہو۔ اولاد کثیر معنی کیا جائے تو بھی اس کا آغاز جناب سیدہ سے ہوگا، اور اس پر ناز پیغمبر نے کیا تھا۔ یہ وہ عظمت ہے جس پہ جناب سیدہ وہ نعمت ہے جس پر پیغمبر ناز بھی کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میں نے یہاں کئی مجالس میں اس واقعہ کو عرض کیا ہے، جب آپ سے شادی ہو گئی پیغمبر گرامی اسلام سے تو مکہ کی عورتوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بائیکاٹ کر لیا، مکہ کے مردوں نے پیغمبر گرامی اسلام سے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں حکا پانی بند ہو گیا تھا، لین دین ختم ہو گیا، دروازے سے عورتیں گزر جاتی، جناب خدیجہ کے گھر نہیں آتی، سارا دن بی بی اکیلی بیٹھی رہتی۔ ایک دن جو پیغمبر گرامی اسلام آئے، عجیب منظر سید الانبیاء نے دیکھا، گھر خالی ہے، اکیلی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور وہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ سید الانبیاء نے اطراف میں نظر دوڑائی، جب کسی کو نہیں پایا تو پوچھتے ہیں خدیجہ گھر میں کوئی اور بندہ نہیں ہے، باتیں کس سے کر رہی تھی؟ جناب خدیجہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ گھر سے چلے جاتے ہیں نا میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں نا، یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے نا یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے۔ یہاں سید الانبیاء نے فرمایا تھا اے خدیجہ یہ جو بچہ تیرے شکم میں ہے نا یہ بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے۔ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے گی، یہ بہت بڑا اعزاز تھا نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی اسلام کو حکم ہو رہا ہے اس پر اس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھو، قربانی بھی دو۔ اولاد کثیر معنی کیا جائے کوثر کا تو بھی اس کا مصداق اتم جناب سیدہ قرار پاتی ہیں، اور اگر اس کا معنی وہ تعویل کی جائے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے تو کہا گیا انا اعطیناک الکوثر، چونکہ مکہ کے لوگ بغلیں بجا رہے تھے، مکہ کے لوگ خوش ہو رہے تھے، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، اس تحریک کو کون چلائے گا، اس نظام کو کون چلائے گا، اس کا وارث کون ہوگا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں۔ میں اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کہا کرتا ہوں یہاں تھے مشرک مکہ کے لیکن اتنا جانتے تھے مسند کے وارث بیٹے ہوتے ہیں دوست نہیں ہوتے ہیں۔ بیٹے تو ہیں کوئی نہیں، کون چلائے گا اس کو، ختم ہو جائے گی تحریک، ختم ہو جائے گا سسٹم۔ خوش ہو رہے تھے نا تو اللہ رب العزت نے جناب سیدہ عطا کر دی، کہ میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے شکرانے میں نماز بھی ادا کر، قربانی بھی دے، ان شانئک هو الابتر، تحقیق تیرا دشمن بے نسلہ ہے۔ تیرے دشمن کی نسل نہیں ہے، تیرے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے،
اور ظاہر اس آیت کو دیکھو، تیرا دشمن کی نسل نہیں ہے، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ قرینہ بنتا ہے کہ کوثر سے وہ مراد ہے جس سے پیغمبر کی نسل چل رہی ہے، اور اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نعمت کے بدلے میں شکر مانگتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو اتنی عظمت عطا فرمائی۔ پیغمبر اکرامی اسلام ایک دفعہ مولا متقیان سے کہتے اللہ اکبر، یا علی، اللہ نے 3 نعمتیں تجھے ایسی عطا کی ہیں مجھے بھی عطا نہیں کی۔ سید الانبیاء کہہ رہے ہیں یا علی، اللہ نے 3 نعمتیں تجھے ایسی عطا کی ہیں ویسی نعمتیں مجھے بھی عطا نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی وہ نعمتیں؟ فرمایا علی، جیسا سسر تجھے ملا ہے ویسا سسر مجھے نہیں ملا ہے۔ سید الانبیاء جیسا کون ہے بھائی؟ کہ جیسا سسر تجھے ملا ہے ویسا سسر مجھے نہیں ملا۔ اور کہا یا علی، جیسی زوجہ تجھے ملی ہے ویسی زوجہ مجھے نہیں ملی۔ اور کہا یا علی، جیسے بیٹے تجھے ملے ہیں۔ اللہ ایسی عظیم نعمت ہے جناب سیدہ جس پہ پیغمبر ناز کر رہے ہیں۔ اور کہا یا علی سنو عظمت زہرا کیا ہے۔ کہ یا علی، اللہ نے ان اللہ جعل الارض مہرا لفاطمہ تھا، اللہ نے کائنات کی ساری زمین تیری بیوی زہرا کا حق مہر قرار دیا۔ یہ ساری زمین جناب سیدہ کے حق مہر میں ہے۔ اور اگلا جملہ کا یا علی، من مشا علی الارض مبغضا لک لمشا حراما، اگر کوئی بندہ اس زمین پہ چلے اور اس کے دل میں تیری دشمنی ہو یا علی، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ زمین پہ چل ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت قرار دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو۔ زمین پہ چلنا ہے، اگر حلال طریقے سے چلنا چاہتے ہو، جائز طریقے سے چلنا چاہتے ہو نا، تو پھر ان کی دشمنی میں نہیں چل سکتے ہو۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہو، پیغمبر فرما رہے ہیں وہ زمین پہ چلنا حرام ہے، زمین پہ چل نہیں سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس بی بی کو عزت عطا کی۔ کسی بھی شخص کے حالات زندگی پہ، اس کے کردار پہ، سیرت پہ کوئی کتاب لکھی جائے تو اس کے 2 اعتبار سے اس کی عظمتوں کو، اس کے خصائل کو بیان کیا جاتا۔ ایک اس کے نسبی کمالات کو بیان کیا جاتا، ایک اس کے ذاتی اور حسبی کمالات کو بیان کیا جاتا۔ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے پہلے یہ لکھا جاتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے اس نے کیا کیا کمالات اس شخص کے اندر موجود تھے۔ جناب سیدہ دونوں اعتبار سے سیدہ ہے۔ کمالات دیکھے جائیں نا، اس کے نسبی کمالات تو اتنی عظیم، اتنا عظیم نسب، اتنے عظیم رشتے اللہ نے جناب سیدہ کو عطا کیے ہیں۔ جتنے رشتے جناب زہرا سے تعلق رکھتے ہیں اللہ نے ساروں کو سردار بنا کے خلق فرمایا۔ باپ ہے تو سید الانبیاء ہے، شوہر ہے تو سید الاولیاء ہے، بیٹے ہیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، خود ہے تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ یہ زہرے مولا متقیان
کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں لیکن ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے، اور نانا ظاہر ان سب سے افضل ہے۔ ان حدیثوں کو دیکھا جائے نا، حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار، جناب زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے نا، تو یہ کہنا پڑے گا جنت میں جو بھی جائے گا نا سوائے ان دو ہستیوں کے استثناء کے، علی حیدر کرار خیر منہما، اپنے بیٹوں سے افضل ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام علی حیدر کرار سے بھی افضل ہے۔ علی و محمد عربی کو نکال کے جو مرد جائے گا جنت میں وہ حسنین کی ریت بن کے جائے گا، اور جو عورت جنت میں جائے گی وہ زہرا کی کنیز بن کے جنت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وہ اس جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ جنت کے جوانانوں کے، جتنے جنت میں جائیں گے نا جوانان جنت کے سردار حسنین شریفین کریمین ہوں گے۔ اور ظاہر ہے جب یہ لوگوں نے سنا وہاں مسجد نبوی میں، اللہ آپ کو لے جائے مدینے، پیغمبر گرامی اسلام نے کہا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کسی بندے نے کہا پھر یا رسول اللہ بوڑھوں کا سردار کون ہوگا؟ ظاہر ہے دل میں ہزاروں خواہشیں تڑپتی ہوں گی، ہاں کہیں سے کوئی شاید ہم بوڑھوں کا نام بھی آ جائے، تو پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہہ کے ساری خواہشوں پہ پانی پھیر دیا کہ جنت میں بوڑھوں نے جانا ہی نہیں ہے، بوڑھے جنت میں جائیں گے ہی نہیں تو سردار کیسا؟ ظاہر ہے پھر ظاہر بہت سارے بوڑھے اب بھی پریشان ہو گئے ہیں سن کے کہ جب وہاں بوڑھوں نہیں جانا تو ہمارا کیا قصور ہے، ہم کہاں رہیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جنت میں جو جائے گا اللہ انہیں پہلے جوانی پلٹائے گا، پھر حسین حسنین کی ریت بنا کے جنت میں بھیجے گا۔ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے نا، اللہ نے جناب سیدہ کو یہ عزت عطا فرمائی۔ ایسے رشتے کائنات میں کسی اور کا مقدر نہیں ہے نا۔ میں نے پڑھا یہاں مسجد جعفریہ میں پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے شادی کے بعد نا، پوچھا تھا میرے لال میری بیٹی کوئی پریشانی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہا نہیں بابا کوئی پریشانی نہیں ہے، بس عرب کی عورتیں کل سے ایسی فضول باتیں کر رہی ہیں، علی سے شادی ہو گئی ہے، علی غریب ہے بیچارہ ہے، مال دنیا نہیں ہے، ماں ملکۃ العرب تھی، باپ رحمت للعالمین، اتنے بڑے باپ کی بیٹی اتنی بڑی ماں کی بیٹی ہے، شادی علی حیدر کرار سے ہو گئی جس کے پاس مال دنیا کوئی نہیں۔ یہاں پیغمبر نے فرمایا تھا زہرا اللہ نے اس پوری کائنات میں سے دو مردوں کو چنا ہے، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، ایک کو تیرا شوہر بنا دیا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا سے اللہ نے جنہیں چنا تھا نا، اور اللہ کے انتخاب میں تو غلطیاں نہیں ہوتی، اللہ کے انتخاب میں تو اشتباہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جنہیں چنا نا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، ایک کو تیرا شوہر بنا دیا۔ اللہ نے اس بیوی کو وہ عزت عطا فرمائی، اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی۔ جناب سیدہ کو نسب کے اعتبار سے اتنا بڑا کمال اور حسبی اعتبار سے اتنے کمالات ہیں، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، سننا آسان ہوتا ہے، لکھنا آسان ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبیوں کا سردار جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نبی سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، لولاک لما خلقت الافلاق کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے نا، جس کی محبت میں کائنات کو خلق کیا ہے نا، لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے ہم اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتے۔ جس کی محبت میں خلق کیا ہے نا، اس نے بتایا یہ زہرا کتنی عظمت کی مالک ہے۔ جب کبھی پیغمبر کے پاس آتی تھی نا، آپ نے سنا پیغمبر کھڑے ہو جاتے، لما جات، جب آتی
ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ آتی، دن میں 20 مرتبہ آتی۔ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، قام الیہا، آگے جاتے تھے، 2-4 قدم آگے بڑھتے، قبل یدیہا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے، او بین عینیہا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے، کبھی سر چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ پیغمبر ادھر بیٹھ جاؤ، زہرا جہاں میں بیٹھا تھا وہاں بیٹھ جاؤ۔ سنو، ایک بہت بڑی بی بی نے کہا، یا رسول اللہ بیٹی کے لیے کیوں اٹھتے ہو؟ ایک دفعہ اٹھ لیا چلو کافی ہے، جب آتی ہے کھڑے ہو جاتے ہو، ایک دفعہ اٹھ لیا کافی ہے، بیٹی کے لیے بار بار کیوں اٹھتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ اللہ اکبر، میں اپنی مرضی سے تو نہیں اٹھتا نا۔ جب میری بیٹی گھر سے چلتی ہے نا، اللہ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی اللہ سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ اللہ اکبر، جس کے احترام میں نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بوسے دیتے تھے بیٹی کو، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، پیشانی چومتے تھے، سر پہ بوسہ دیتے تھے۔ پھر کسی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ بیٹی کو بوسے دیتے ہو 1-2 دفعہ، اتنے بوسے کیوں دیتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، جب میں معراج پہ گیا تھا نا، مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، پھر مجھے جنت کے میوے کھلائے گئے، جب کبھی میرا جی چاہتا ہے میں جنت کے میووں کی خوشبو سونگھوں، میں فاطمہ کو بوسے دیا کرتا ہوں۔ میری بیٹی کے بدن سے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے۔ وہ عظمت والی بیوی ہے، وہ ہے فاطمہ، اتنی عظمتوں والی بیوی۔ کیا انداز ہے اپنے رب کے بارگاہ میں اس فاطمہ کی، یہ سیرت ہے، کردار ہے جناب سیدہ، اتنی عزت والی بیوی۔ میرے امام کہیں، چھٹے امام معصوم کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جب کبھی میرا جی چاہتا ہے نا اللہ میری دعا قبول کرے، میں اپنی ماں زہرا کے وسیلے سے مانگا کرتا ہوں۔ میرے معصوم اماموں کی دعاؤں میں جو وسیلہ بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں پہچانا لوگوں نے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کتنی عظمت والی بی بی۔ وہ بی بی جب مصلی عبادت پہ آتی تھی نا، اللہ جو محبت کر رہا ہے نا اس بی بی سے، کیوں محبت کر رہا ہے؟ ان عظمتوں کی وجہ سے۔ جب مصلی عبادت پہ یہ بی بی آتی جسے اللہ نے 11 معصوم بیٹے عطا کیے تھے، جس کا شوہر معصوم، جس کا بابا معصوم، جس کے 11 بیٹے معصوم، جو خود بھی معصومہ تھی، جب مصلی عبادت پہ آتی، یرتعد فرائسہا، ایک ایک بدن کا جوڑ خوف خدا سے کانپتا تھا، کانپتی تھی زہرا خوف خدا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرا خالق فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا تھا، دیکھو میری کنیز میرے خوف سے کس طرح کانپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظمت والی بی بی۔ پیغمبر گرامی اسلام سے کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا میری بیٹی، فرمایا میری بیٹی جب مصلی عبادت پہ ہوتی ہے نا، اس کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے، جس نور سے آسمان میں روشنی پھیل جاتی ہے، اس چمک کی وجہ سے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی عظمت والی بی بی، عزت والی بی بی ہے۔ خالق سے ہم کلام ہونے میں لذت لیتی تھی، بطول تھی بی بی۔ اللہ اکبر، شوہردار ہونے کے باوجود زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جب اللہ کی عبادت کے لائق نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ ہے بی بی، اتنی عظمت والی بی بی۔ اللہ نے بطول بنایا، اللہ نے فاطمہ بنایا، اللہ نے زہرا بنایا، اللہ نے راضیہ بنایا، اللہ نے مرضیہ بنایا۔ دنیا میں بڑے رضی اللہ ملیں گے آپ کو، ہے نا؟
راضی ہونا اور بات ہے، مرضیہ ہونا اور بات ہے نا۔ راضی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی، اور یہ بھی بڑی منزل ہوتی ہے، بلند منزل ہوتی ہے، بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑا بلند مقام ہوتا ہے نا۔ اللہ بیمار کر دے، ہماری زبان پہ شکوہ نہ آئے، اللہ غریب کر دے، سب کچھ برباد ہو جائے بندے کا، مکان گر جائے، زمان لٹ جائے، دکان چوری ہو جائے، باغات جل جائیں، جانور مر جائیں، زبان سے کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت مشکل منزل ہے۔ اس کو کہتے ہیں راضی، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ بیمار ہے تو شکوہ نہیں کرتا، پریشانیاں ہوتی ہیں تو شکوہ نہیں کرتا، میرا اللہ تو راضی، میں راضی، تیری رضا پہ راضی۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اسے راضی کہتے ہیں، اور اللہ جس پہ راضی ہو اسے مرضیہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب سیدہ وہ عظمت والی بی بی ہے اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا معیار پیغمبر نے بیان فرمایا۔ میں طالب علم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم سارے جتنے عبادت گزار ہیں نا، کسی مسلک کسی مذہب سے تعلق ہو نا، جو عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں نا، جن کا مذہب سے کوئی تعلق ہے نا، وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں، مذہب ہے جن کا، جو مذہب عبادت کا حکم دیتا ہے وہ سارے عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وگرنہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں اللہ راضی کرنا ہدف نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کیسی ہے؟ عبادت ہوتی وہی ہے جو قربتاً اللہ کو راضی کرنا، نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مالی عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، یہ کس لیے مجلس کر رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے نا، ہمارا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہو گیا؟ اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ تو ہماری محفلوں میں آتا نہیں ہے، اللہ سے بات کیسے کریں، پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہو گیا؟ اور معیار بتا رہا ہے پیغمبر، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ میری زہرا راضی ہو۔ یہ بہت بڑا معیار، یہ دیکھنا چاہتے ہو اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ دیکھو میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ زہرا راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دختر پیغمبر راضی ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ راضی۔ یہ بہت بڑا معیار۔ پیغمبر گرامی اسلام کے لوگوں، اے میرے سامعین، اے میرے صحابہ، جو جانتا ہے اسے جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، یہ فاطمہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، من احبہا فقد احبنی۔ اسے عام بیٹی نہ سمجھنا، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ معیار محبت پیغمبر محبت زہرا ہے، جس نے زہرا سے محبت کی اس نے پیغمبر سے محبت کی، اور جس نے پیغمبر سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ پیغمبر معیار بیان کر رہے ہیں، میرے بعد دیکھیں گے کون اس سے محبت کرتا ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا اس نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، اور یہ بہت بڑا معیار ہے۔ بی بی کو اللہ نے کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا تھا۔ زندگی گزارنے کے ڈھنگ اگر کائنات کی کوئی عورت سیکھنا چاہے اسے جناب سیدہ سے سیکھنا چاہیے۔ اور میں اکثر مجالس میں جو بی بی کے حوالے سے ہوتی ہیں منتیں کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو جی شادی کرنا چاہو نا، اپنی بیٹیوں کی شادیوں سے پہلے انہیں بی بی کی سیرت کی کوئی کتاب ضرور پڑھایا کرو، خالی و ذہن نہ بھیج دیا کرو، انہیں پڑھا کے بھیجو، انہیں سکھا کے بھیجو۔ جس گھر میں جانا ہے نا وہاں رہنے کا ڈھنگ کیا ہے، غربت ہو، تنگ دستی ہو، زندگی کیسے گزارنی ہے، شوہر کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے۔ ضروری نہیں ہے مزاج مل جائیں، اچھا شوہر مل جائے، یا آپ کو اچھی زوجہ مل جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا کون سا کمال ہے بھائی؟ ہاں میری بیوی بڑی اچھی تھی، میں بڑا اچھا تھا بیوی کے ساتھ، اچھے کے ساتھ گزارا کر لیں، یہ کون سا کمال ہے بھائی؟
خدا نہ خواستہ زوجہ اچھی نہ ہو، زبان کی تیز ہو، اور وہ آپ اس کے ساتھ گزارا کر لیں، آپ زبان کے تیز ہوں اور وہ تمہاری زبان کی تیزی پہ چپ ہو جائے، یہ کمال ہے نا، یہ کمال ہے نا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے امام فرماتے ہیں 3 عورتیں جنت میں میری بیٹی، میری ماں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی۔ امام صادق فرما رہے ہیں، سارے دعائیں کرتے ہو نا اللہ میں جنت میں آل محمد کا ہمسایہ بنائے، میرے معصوم امام کہہ رہے ہیں عورتوں کے لیے 3 عورتیں ایسی ہیں جو میری ماں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی، ان کا گھر میری ماں کے گھر کے قریب ہوگا، ہمسائیگی میں ہوں گی۔ مولا کون سی ہیں؟ کہ پہلی من صبرت علی فقر زوجہا، جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر جائے۔ نا شوہر غریب ہے نا، تانے نہ دے اس کو، اور جی میرے فلان عزیز رشتہ دار کی تو اتنی کوٹھی ہے جناب، کیا کہنے، شیعہ میانی میں اس سے بڑی کوٹھی کسی کو نہیں، میں کس کنگال، میرے گلے میں کون سا کنگال پڑ گیا ہے، غریب جناب دوپہر کو ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا، شام کو ہوتا ہے صبح کو نہیں ہوتا، تانے نہیں دیتی، اس کی غربت پہ صبر کر کے اس کی خدمت کر کے چلی جائے، جنت میں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوگی۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ نا، اپنی بیٹیوں کو سبق پڑھا کے بھیجو، ہو جائے شوہر غریب۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمیں معصومین کا حکم یہ ہے، جب بیٹیوں کے رشتے کرنے چاہو نا، جب بیٹیوں کی شادی کرنا چاہو نا، مالدار شوہر تلاش نہ کیا کرو، کوٹھیوں والا تلاش نہ کیا کرو، مال دنیا والا تلاش نہ کیا کرو، کوئی عہدے اور منصب والا تلاش نہ کیا کرو، ایماندار تلاش کیا کرو۔ مومن ہونا چاہیے، مومن ہو تو کافی ہے، اس لیے کہ غریب ہونا عیب نہیں ہے، علی کا دشمن ہونا عیب ہے۔ مومن شوہر تلاش کرو بیٹیوں کے لیے، انہیں سمجھاؤ، پھر شوہر غریب ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے نا، بس کافی ہے۔ اللہ رزق شوہر نے اپنے ذمہ تھوڑی لیا ہے، رزق دینا شوہر کا کام نہیں ہے، اور میں عرض کروں شوہر کا کام ہے نان و نفقہ مہیا کرنا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا اس کا کام ہے، پورا کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ اپنی طور پر کوشش کرے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اللہ برکت دے گا، اپنی بیٹی کو سمجھا۔ اور دوسرا فرمایا وہ عورت جنت میں میری ماں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوگی، من صبرت علی سوء خلق زوجہا، اپنے شوہر کی بد زبانی پہ صبر کر کے دنیا سے چلی جا۔ کچھ بندے ہوتے ہیں زبان کے بڑے تیز، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں نا، گھر آئے ہیں سالن نہیں بنا ہوا، بس ساری مردانگی یہاں نکلے گی نا، روٹی نہیں تیار ہوئی، میں نوکری کر کر کے تھک کے آئے ہوں، تو کیا کرتی ہے سارا دن یہاں بیٹھ کے، پھر سارے غصے اس کنیز زہرا پہ نکالتا ہے نا۔ اللہ اکبر، یہ بولتا رہتا ہے وہ چپ رہتی ہے، یہ بولتا رہتا ہے وہ خاموش رہتی ہے، تو نے گالی دے لی، میں علی کے نوکر کو کیسے گالی دوں؟ چپ کر جاتی ہے، صبر کر جاتی ہے، شوہر کی زبان درازی پہ خاموشی اختیار کرتی ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت والے دن میری ماں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوگا۔ بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ البتہ خواتین کی ذمہ داری بھی ہے، انہیں بھی اللہ اجر دیتا ہے اس بات کا۔ مردوں پہ 10 چیزیں واجب ہیں فروعات دین میں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، آل محمد سے اظہار محبت، دشمنان آل محمد سے اظہار نفرت نا۔ عورتوں پہ 9 چیزیں واجب ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب نہیں ہے عورتوں۔ اللہ اکبر، وہ میدان میں جائیں، وہ محاذ جنگ پہ جائیں، گولیاں چلائیں، ٹینک چلائیں، یہ عورتوں سے ساکت ہے، جہاد ان پہ واجب نہیں ہے۔
عورتیں آئی تھیں پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے نا، مجاہد کا بہت بڑا مرتبہ ہے نا، راہ خدا میں شہید ہو جائے جو بندہ، روایتیں ہیں جب گولی کھا کے شہید گرتا ہے نا، ابھی خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں جاتا، اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے۔ جب یہ زمین پہ گرتا ہے نا تو حوران جنت، جنت سے ساری جنت کی خوشبوئیں لے کے آ جاتی ہیں، یہ لے جو پسند ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، جنت کی خوشبوؤں کو استعمال کرنے کا حق مل جاتا ہے اس کو۔ پھر جو شہید یہ معراج پاتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے شہادت رتبہ کتنا ہے۔ میرے معصوم فرماتے جتنے بندے مرتے ہیں نا، یہ انہیں مرنے کے بعد پھر موقع دیا جاتا ہے ایک دفعہ، جانا چاہتے ہو واپس؟ ہاں، جتنے سب کو کہا جاتا، جاؤ، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، بھیجتے ہیں تمہیں، جاؤ۔ جتنے مرتے ہیں نا سارے کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا بس ٹھیک، اب دوبارہ زندگی نہیں چاہیے۔ کیوں کہ موت کی تلخی جو انہوں نے برداشت کی ہوتی ہے نا، دوبارہ ہمت نہیں ہوتی اس کو برداشت کرنے کی، کہ ہمیں نہیں چاہیے، بس ایک دفعہ مرنا تھا مر لیا، دوبارہ زندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ پھر مرنا پڑے گا نا۔ لیکن میرے معصوم فرماتے ہیں ہاں جو مر جاتا ہے نا وہ واپس نہیں جانا چاہتا سوائے شہداء کے، وہ خواہشیں کرتے میرا اللہ پھر واپس بھیج تیری راہ میں، پھر ذبح ہو کے پھر آئیں، یہ پھر ہمیں مقام عطا ہو جائے نا۔ انہیں جو مقام ملتا ہے نا شہید کو، وہ تمنا کرتا ہے پھر میں واپس جاؤں، پھر راہ خدا میں لڑوں، پھر راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، پھر جام شہادت نوش کروں، پھر یہ منزل مجھے ملے۔ عورتیں آئیں یا رسول اللہ یہ مردوں کو تو جہاد میں ثواب مل جائے گا، ہم تو رہ گئیں، ہمیں بھی حکم دیجیے ہم بھی جائیں میدان جہاد میں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے فرمایا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے روایت کیا، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورتوں کے لیے جہاد یہ ہے وہ گھر میں رہ کے شوہر کی خدمت کرے، اللہ جہاد جتنا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ شوہر کی خدمت کریں، اللہ جہاد جتنا ثواب عطا کرے گا۔ سیکھ جناب سیدہ سے، شوہر کی خدمت کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ ہاں، زبان درازی نہیں کرنی، خاموشی۔ میرے امیر فرماتے ہیں واللہ، امیر المومن فرماتے ہیں خدا کی قسم، جتنا عرصہ زہرا میرے گھر میں رہی، نہ زہرا نے مجھے ناراض کیا نہ میں نے زہرا کو ناراض کیا۔ یہ ہے گھر، یہ ہے جنت۔ گھر جنت بن جاتا ہے نا، ایسا ماحول بن جائے، شوہر اپنی زوجہ کو ناراض نہ کرے، زوجہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے، ڈھنگ زندگی گزارنے کا ڈھنگ۔ جناب سیدہ سے کوئی پوچھے نا، امیر فرماتے ہیں واللہ میں لوگوں کا ستایا ہوا جب گھر آتا تھا نا، دختر پیغمبر اس انداز میں میرا استقبال کرتی تھی، میرے سارے غم ختم ہو جاتے تھے۔ یہ مقام ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجنا۔ عزیزو، اس نے شوہر کے گھر میں کیسے رہنا۔ دوسری عورت جو جنت میں جناب سیدہ کی ہمسائیگی میں ہوگی، من صبرت علی سوء خلق زوجہا، اپنے شوہر کی زبان درازی پہ صبر کرتی۔ اور تیسرا فرمایا وہ عورت جو اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں سے بچاتی ہے، ہاں، بغیر شرعی حجاب کے گھر سے نہیں نکلتی، ہاں، قیامت والے دن جنت میں جناب سیدہ کی ہمسائیگی میں ہوگی۔ اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھا۔ جناب سیدہ کی سیرت کا اہم ترین پہلو ایک پردہ ہے۔ اتنی پردہ دار تھی بی بی، پیغمبر جو دروازے پہ آ کے کہتے ہیں نا زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، منتیں کرتی تھی بابا بیٹی کا گھر ہے، بیٹی کے گھر آتے ہوئے اجازتیں کیوں مانگتا ہے؟ میرے آقا فرمایا کرتے تھے زہرا میں تو مدینے والوں کو سمجھا رہا ہوں،
ایک دفعہ آئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بابا آ جائیے نا۔ کہ زہرا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ایک نابینا صحابی بھی ہے۔ بابا ٹھہر جائیے، مجھے ذرا پردے میں جانے دیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دی، بابا آ جائیے۔ اب جو آئے نا تو پیغمبر نے کہہ دیا، بیٹی یہ تو نابینا تھا، آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دو جواب دیے میری آقا زادی نے۔ پہلا جواب یہ تھا، بابا دیکھ نہیں سکتا تھا، میرے بدن کی خوشبو تو سونگھ سکتا تھا۔ زہرا برداشت نہیں کرتی، میرے بدن سے اٹھنے والی خوشبو نامحرم مرد کے ناک تک پہنچے۔ بڑی پردہ دار بیوی تھی۔ مفصل شہادت انشاءاللہ بعد میں اگلے 2 دن میں کوئی مولانا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں کسی مجبوری کی بنیاد پہ اگلے 2 دن نہیں آ سکوں گا، لیکن سنیے، کوئی بی بی اتنی پردہ دار تھی، بیمار تھی نا اپنے بابا کے بعد، چین سے لوگوں نے زندہ نہیں رہنے دیا نا۔ بیٹیوں والے ہو، اولادوں والے ہو، گھر جانا، جس گھر میں جوان بچی ہو کوئی 18 سال کی، دیکھنا یہ بھی کوئی عمر ہوتی ہے جب سر کے بال سر کے بال سفید ہو جائیں، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہو، موت کی پٹی باندھے رکھتی ہو، موت کی دعائیں کرتی ہو، پروردگار عجل وفاتی، میرا اللہ موت دے دے۔ اب زندگی کی کوئی خواہش نہیں رہ گئی، کوئی اتنا ستایا تھا لوگوں نے۔ 75 دن بابا کے بعد یا 90 دن، اس سے زیادہ کی تو روایت نہیں ہے، اتنی کمزور ہو گئی تھی دختر پیغمبر۔ اگلے دن حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مرجع ہیں، ایران کے مجتہد ہیں، لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ مسائب پڑھ رہے تھے بی بی کا نا، ایک جملہ کہتے ہیں اپنے بابا کے بعد اتنی کمزور ہو گئی تھی، کانت کل خیال ہے، آپ چارپائی پہ لیٹی ہوتی، بستر پہ بدن نظر نہیں آتا، اتنی لاغر ہو گئی تھی زہرا۔ اپنی کنیز کے سامنے کہتی ہیں، رو رہی تھی نا، انہوں نے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہ میری زندگی لگتا ہے اب حالات ایسے ہیں، زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ ازادارو جملہ سننا، اللہ تمہارے آنسوں کو قبول کرے۔ کہ میں پریشان یہ ہوں، یہ جو عربوں میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ہے نا، چارپائی پہ رکھ دیتے ہیں، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، بدن کے خد و خال نظر آتے ہیں، میں پریشان ہوں، مرنے کے بعد زہرا کا پردہ نہیں بن سکے۔ ام ایمن کہتی ہے، او بنت پیغمبر، جب ہم ہجرت کر کے گئے تھے نا حبشہ، وہاں جنازے اٹھانے ہم اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا لوگوں کو، وہ تابوت بناتے تھے، کھجور کے درخت کے تنے سے کچھ چیزیں لے کے آئی وہ بی بی، اور ویسا تابوت بنا کے دکھایا، اوپر چادر ڈالی، اندر تابوت ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے زہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہ ام ایمن اب مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ بچ جائے۔ اور میں کہوں گا زہرا یہ تو مدینہ ہے نا، اپنی وفات کے بعد اپنے پردے کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ ذرا زینب کی غربت دیکھ، شرابیوں کا مجمع ہے، بازار بھرا ہوا ہے، علی کی بیٹی پابند رسن کھڑی ہے، شرابی ناچ ناچ کے کہتے ہیں وہ دیکھو باغی کی بہن۔ میری آقا زادی نے کہا یا علی بیٹھو، میری کچھ وصیتیں ہیں یا علی، میری وصیتیں سنو یا علی۔ پہلی وصیت یہ ہے، مجھے خود غسل دینا۔
مجھے خود کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، رات میں دفن کر دینا۔ یا علی جنہوں نے مجھے ستایا ہے انہیں میرے جنازے میں لانے دینا۔ یا علی یہ دکھی وصیت تھی۔ یا علی میں اتنا عرصہ تیرے گھر میں رہی ہوں، کوئی گستاخی ہو گئی بنت پیغمبر کیا کہہ رہی ہے؟ تو تو معصومہ ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کہ یا علی میری ایک اور وصیت ہے، اور جب مجھے دفن کر دینا میرا نشان قبر مٹا دینا۔ یا علی کبھی کبھی اکیلے آنا، میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد میرا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر کا ثواب بانیان کے مرحومین کی روح کو احسان فرما، ان کے مرحومین پر رحمت نازل فرما، گھر میں خیر و برکات کا نزول فرما، ہماری بچیوں کو جناب سیدہ کی سیرت سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگار اس وبا موذی مرض وبا سے عالم انسانیت اور عالم اسلام کو پاکستان کو نجات عطا فرما۔ پروردگار سید سخاوت علی نقوی صاحب مریض ہیں، تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ بی بی کا صدقہ انہیں صحت عطا فرما، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ جناب، انشاءاللہ کل ٹھیک 6:15 بجے حدیث کے ساتھ 6:45 بجے جناب مولانا